السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے غصے اور ڈپریشن کے آپس کے تعلق پر. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جاننے والا، ہمارا لوڈ ون بہت مایوس رہتا ہے، اس کا کسی چیز میں دل نہیں رکھتا، روتا بھی رہتا ہے، مگر بات بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑا پن بہت زیادہ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بذات خود غصے میں کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی یہ کوئی بیماری ہے، مگر اس کی شدت اگر بہت زیادہ محسوس کی جائے، بار بار باتوں پہ غصہ آئے اور آپ کو لگے کہ آپ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے، اس کو مینیج نہیں کر سکتے، تو یہ کسی نفسیاتی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے. چڑچڑا پن جو کہ ایک مجموعہ ہے غصے، بے صبری اور ناراضگی جیسے احساسات کا، وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی جسمانی مسئلے یا نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں میں دیکھا گیا ہے کہ چڑچڑا پن موجود ہوتا ہے. ڈپریشن میں غصہ مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے، یا صرف چڑچڑا پن، یا پھر ہو سکتا ہے آؤٹ ورڈ ہوسٹیلٹی، اور ہو سکتا ہے اینگر اٹیکس کی صورت میں نظر آئے. مثلاً اتنا شدت سے غصہ محسوس ہو جیسے انسان کسی پہ پھٹ پڑے. کچھ تحقیق یہ بھی دکھاتی ہے کہ جب یونیپولر ڈپریشن کا علاج کیا جائے ادویات کے ذریعے تو ان کے اینگر اٹیکس کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے. کچھ سائیکالوجسٹ جو ایموشنز پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی جڑوں میں اداسی، غصہ اور ڈر شامل ہیں. ڈپریشن میں غصہ یا تو انسان انورڈز محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر بہت زیادہ غصہ محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ آؤٹ ورڈ محسوس کر سکتا ہے، دوسروں پر اس کو شدید غصہ آ سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے انسان کی نیند پر اکثر برا اثر پڑتا ہے، اور اگر آپ کی نیند ہی پوری نہ ہوئی ہو تو آپ صبح فریش محسوس ہی نہیں کرتے کہ آپ کسی سے ٹھیک طرح سے بات کر سکیں. اسی لیے وہ لوگ جو کہ نیند کے مسائل سے گزرتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، ان میں بھی آپ کو چڑچڑا پن اور غصہ نظر آ سکتا ہے. اور ڈپریشن کی ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ میں انرجی نہیں محسوس ہوتی، اور اس ایگزوشن کی وجہ سے بھی انسان غصہ اور چڑچڑا پن محسوس کر سکتا ہے. اگر آپ اپنی ڈپریشن کا علاج کراتے ہیں تو جو چڑچڑا پن اور غصہ آپ محسوس کر رہے ہیں، امید ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. آئیے آپ کچھ ایسی چیزوں پر بات کرتے ہیں جو آپ کو ڈپریشن میں جو آپ غصہ محسوس کرتے ہیں اس کو مینیج کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. پہلے تو اس چیز کی نشاندہی کریں کہ آپ کو کن باتوں پہ غصہ آ رہا ہے. کیا ان کا تعلق آپ کے حالات اور واقعات سے ہے جس سے آپ گزرے ہیں اور آپ نے کسی سے ان کے بارے میں بات نہیں کی؟ تو پھر ضرور ان کے بارے میں بات کریں، ان کے اثر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان کے اثر پر تو بات بھی کی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں، مگر پھر یہ آپ کو دوبارہ تنگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اپنی سوچ پر کام کرنے کی کوشش کریں. وہ سوچ جو آپ کو شاید چیزوں کو بہت منفی کر کے دکھاتی ہے، بہت بڑھا چڑھا کے دکھاتی ہے، اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی سوچ کو ریئلسٹک رکھ سکیں. غصے میں اکثر لوگ اپنی طرف بھی بہت منفی رویہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے ایسے اقدامات پر پچھتاوا بھی محسوس کرتے ہیں اور غصہ بھی محسوس کرتے ہیں اپنے اوپر. اپنے لیے کمپیشن ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو اتنی اجازت دیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو بھی سمجھ سکیں، اور اپنی جو لائف ایکسپیرینسز ہیں، جو کہ ضروری نہیں کوئی غلطی ہو یا کوئی گناہ ہو، مگر آپ اپنے آپ کے اوپر بہت سختی کر رہے ہوں، تو اپنے ساتھ کمپیشن رکھیں، ہمدردی رکھیں، اور اپنے آپ کو ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھیں جو سب انسانوں کی طرح غلطی کر سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی، وہ طریقہ کار سوچ کے جو آپ کے لیے ان ہیلپفل ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان پر کام کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کو غصہ آتا ہے کہ لوگوں نے آپ کی مدد نہیں کی جب آپ کو ان کی ضرورت تھی، یا انہوں نے آپ کو دھوکہ بہت زیادہ دیا، تو سوچیں کہ کیا سب لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ کیا ہمیشہ ہی یہ ہوتا رہا آپ کے ساتھ؟ یہ آپ کو مدد دے گا کہ آپ اپنی سوچ کو بدل سکیں. اس کے علاوہ بہت دفعہ غصہ ہم مینیج کر سکتے ہیں اگر ہم متوازن رویے سے بات کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو غصہ ایسی چیزوں پہ آتا ہو جس پہ غصہ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، مگر ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے یا آپ خاموش ہو جائیں، یا جب آپ بات کریں تو آپ پھٹ پڑیں. تو اگر آپ متوازن رابطہ کاری کے طریقہ کار استعمال کریں گے تب بھی آپ اپنے غصے کا بہتر اظہار کر سکیں گے. اپنے غصے کے ٹریگرز کی نشاندہی کریں تاکہ آپ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکیں کہ یہ تو میرے خیال میں میرا اپنا ہی مسئلہ ہے ڈپریشن کی وجہ سے، اور جہاں آپ کو لگے کہ نہیں آپ کا غصہ جائز ہے تو اسرٹیو ہو کے متوازن رویہ رکھ کے اس پر بات کریں.
ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن میں کچھ کیمیکلز اوپر نیچے ہوتے ہیں. اگر آپ ورزش کریں، دھوپ میں وقت گزاریں اور اپنے کھانے پینے کو بھی متوازن رکھیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے ڈپریشن کے سمٹمز بہتر ہوں گے، چڑچڑاپن اور غصہ بھی بہتر ہوگا. ایکسرسائز کرنے سے خاص طور پر انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں مدد دیتے ہیں اپنے موڈ کو ریگولیٹ کرنے میں. اگر آپ بہت عرصے سے ڈپریشن ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو چڑچڑاپن اور غصہ بھی رہتا ہے اور آپ نے تمام یہ طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بھی استعمال کر لیے اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علامات میں کوئی فرق نہیں آ رہا، تو آپ ضرور کسی ماہر نفسیات سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو بہتر اور مکمل علاج بتا سکے. ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو علاج کے قابل ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور سنتے رہیں معاشرہ اور نفسیات.